يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شعبان المعظم یہ 8واں مہینہ ہے اور اس کا نام ہے شعبان المعظم۔ شعبان کے ساتھ معظم کا لفظ لا کر کے بتلایا کہ یہ مہینہ عظمت برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی آمد کی بشارت سنانے والا ہے۔ جیسے آدمی کے گھر شادی ہونے والی ہوتی ہے تو مہینوں سے پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، آدمی دکان مکان کی اوپننگ کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی تیاری لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایسا کام آدمی اپنی زندگی میں نیا کرنے والا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر کچھ روٹین سے ہٹ کے ہو رہا ہے۔ اسی طرح شعبان کا مہینہ پوری امت پر آ کر رمضان کے خیر و برکت والے مہینے اور عظمت والے دین کے آنے کا پیغام دیتے ہیں کہ اب سارے ایمان والے لوگ اہلت ہو جاؤ کہ اب ایک عظمت والا برکت والا رحمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، خصوصاً اس کی درمیانی رات 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں، یہ رات بھی اسلامی ہسٹری کے اندر فضیلت اور عظمت والی رات ہے، اس کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے کسی دن یا رات کی فضیلت بیان کر دوں اور آپ نے اس کو سن لیا، اس پر بات پوری نہیں ہو جاتی۔ بات کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اس کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ جس دن یا رات کی فضیلت بتائی جائے، جس سورت کی فضیلت بتائی جائے، مثلا میں تمہارے سامنے قرآن کی کسی سورت کی فضیلت بیان کروں اور تم جناب سن کے جو ہے واہ کر دو کہ یار کیا فضیلت ہے، لیکن اس کو آپ پریکٹیکلی نہ لائیں تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں یاد رکھو، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی رات
عظمت و برکت والی حقیقت میں اس وقت ہوگی جب اس کے معمولات کو پریکٹیکلی طور پر انجام دیا جائے گا۔ تو شب برات اور شعبان کے مہینے کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ نے جس کھچر پر سواری کی ہے اس کھچر کی قیمت دنیا کی بڑی سے بڑی سواری سے بھی جو ہے کہیں زیادہ مہنگی ہے۔ آپ نے جو جوتے پہنے وہ دنیا کے قیمتی تاج سے بھی بہتر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل مثلا آپ قرآن مجید کو جس جزدان میں رکھتے ہیں، بات تو یہاں آ کے بن جاتی ہے۔ آپ کے کہا مولانا کبھی بھی جو ہے کچھ اچھا بولتے نہیں، کمپلین ہی کرتے رہتے ہیں، تو بات تو یہی آ کے بنتی ہے کہ جزدان کے اندر قرآن رکھتا بھی کون ہے؟ ہاں، موبائل کے لیے کور مہنگے لائے گا، مہنگے سے مہنگا 200 روپے والا، وہ بولے گا اوریجنل، اور جزدان کے لیے پھٹا پرانا کپڑا بھی چلے گا۔ آدمی ٹی شرٹ پہنتا ہے سمبول والی اور بالکل اوریجنل، اور 1000 اور 1500 اور 2000 کی ٹی شرٹ، لیکن قرآن مجید کو رکھنے کے لیے جزدان، اولاً تو جزدان استعمال ہی نہیں کرتے۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں اگر شرٹ نہ پہنوں تو میں کیسا لگوں گا؟ آدمی آپ کھلی باڈی میں ہوں گے، آپ اوپن ہوں گے تو کیسے لگے گی؟ تو قرآن کو اوپن رکھتے ہیں آپ، اس کو جزدان میں رکھیے، کپڑے میں لپیٹ کے رکھیے، بات دوسری جگہ چلی جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جزدان آپ کو پڑا ہوا ملا، تو جو دیندار آدمی ہوگا کیا کرے گا؟ اس کو اٹھائے گا، جھٹکے گا، اس کو لگائے گا، چومے گا، اور چوم کر کے پھر اس کو احترام کے ساتھ رکھے گا۔ بھائی کیوں؟ اس میں قرآن رکھا جاتا ہے۔ اور کسی کا ہینڈ کرچپ مل گیا آپ کو تو اولن تو کوئی اس کو اٹھائے گا ہی نہیں، اور اٹھائے گا تو بھی اپنے پیر سے لات مار کے اس کو یوں کر دے گا۔ کپڑا یہ بھی ہے، کپڑا یہ بھی ہے، لیکن دونوں کپڑوں میں فرق ہو گیا کہ ایک کپڑے میں عظمت والی چیز رکھی جاتی ہے تو اس کا ویلیو بڑھ گیا۔ یا سمجھو، یہ مثال سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری مثال، مثلا یہ جماعت خانہ ہے، رینوویشن کا کام کرنا ہو تو یہاں سے جو پتھر نکالیں گے، یہ پتھر، تو آپ کو مفتی کو پوچھنا پڑے گا کہ یہ پتھر کام کیا کرے، کیوں؟ اس پر لوگوں کے سجدے ہوئے ہیں، اور اس کو جو ہے ادھر ادھر ڈال بھی نہیں سکتے، اس کو باقاعدہ احترام کے ساتھ ایک جگہ پر لے جانا پڑے گا۔ جبکہ اور کسی جگہ کا آپ نے جو ہے اس کو ڈیمولائز کیا، اس کو توڑ دیا، ختم کر دیا، تو اب آپ اس کو کسی بھی جگہ ڈال سکتے ہیں۔ پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، لیکن اس پتھر پر اللہ کی نسبت پر سجدہ ہوا تو یہ پتھر قیمتی بن گیا۔ یہ ممبر یہ پتھر والا ہے، اگر اس کو توڑا جائے تو یہ ریسپیکٹڈ ہو گیا، اس کے پتھر جو ریسپیکٹڈ ہو گئے، اس کو ادھر ادھر ڈالا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ نسبت۔ تو نسبت سے چیز کا ویلیو بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی، ایک آرڈینری آدمی کا کوئی آدمی پیون ہوتا ہے تو اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن ایک بڑا آدمی ہو اور بڑے آدمی کا آدمی پیون ہوتا ہے تو اس کی پتے والے کی بھی قیمت ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو وہ آدمی کا پیے ہے، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے۔ تو نسبت سے چیز بڑھ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، بلکہ ہمارے علماء نے تو شعبان کو قرآن کا مہینہ کہا ہے کہ شعبان قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ حافظ قرآن آنے والے رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت زیادہ عظمت والا،
اور اس کی جو رات 15ویں رات آتی ہے وہ بھی برکت والی، عظمت والی۔ قرآن مجید میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 25ویں پارے کی سورہ دخان کی آیت ہے، اس میں فی لیلۃ مبارکہ کا جو لفظ آیا ہے، اس سے مفسرین میں سے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے، اور حدیثیں تو اس کے اوپر ایک درجن ہے، ایک درجن حدیثیں ایسی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی انعام اور اکرام کرتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، اس لیے بزرگوں یہ رات آئندہ آنے والی ہے۔ اور اسلام میں رات شروع ہوتی ہے جیسے مغرب ہوتی ہے، جیسے سورج ڈوبتا ہے، مغرب کی نماز شروع ہوئی، رات شروع ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ رات کا مطلب ہے 12 بجے کے بعد، تو یہ غلط ہے۔ اسلام کے اندر رات جو شروع ہوتی ہے وہ مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک کے حصے کو رات کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ مغرب کے بعد سے ہی عبادت میں لگ جاتا ہے تو اسے پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، رات کے کچھ حصے میں عبادت کر کے عام اپنی روٹین کے مطابق وہ سو سکتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہو گئی کہ آپ ان دنوں کے اندر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے معمولی آپ کی طبیعت جتنا برداشت کرتی ہو آپ اس کے مطابق تھوڑے بہت عبادتیں کریں، نفلی نماز پڑھیں۔ یاد رکھیں شب برات کی پرٹیکولرلی کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ بھائی پرٹیکولرلی آپ کو جو ہے 4 رکعت پڑھنی ہے اور ایک رکعت میں فلانی سورت اتنی مرتبہ اور فلانا اتنی مرتبہ، پرٹیکولرلی کوئی عبادت نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح شب برات کی عبادت نہیں ہے، آپ پورے سال ایز یو لائک کب بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے۔ بعض بزرگوں تک کا تو معمول ہے کہ ہر جمعہ کے دن وہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، ہر جمعہ کے دن۔ تو صلاۃ التسبیح یہ کوئی شب برات کی یا شب قدر کی نماز نہیں ہے، بعض حضرات میں اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ تو ہمارے علماء نے ایک طریقہ بتایا کہ بھئی بندہ کچھ نہیں کرے گا تو چلو اتنی دیر تو اللہ کی یاد میں رہے گا، تو اس کے لیے یہ نماز بتا دی اور یہ عمل بتا دیا، ورنہ پرٹیکولرلی شب برات کا یہ عمل نہیں ہے۔ بہرحال تو شب برات جو برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، جس میں اللہ تعالی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، ہر ایمان والے بندے کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ بد نصیب لوگوں کو ان راتوں میں بھی پینڈنگ میں رکھ دیتے ہیں۔ ان کی فائلیں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ پینڈنگ میں رکھ دو، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، کہ کیوں کہ ان کے اندر سے جو چیزیں وہ بنتی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا الا الشحناء، جن دو کے درمیان میں انبن ہوتی ہے جب تک صلح نہیں کرتے ان کو پینڈنگ میں رکھا جاتا ہے، ویٹنگ لسٹ میں ان کو رکھا جاتا ہے کہ ان کو ویٹنگ لسٹ میں رکھو کیونکہ ان کا دل ابھی صاف نہیں ہوا ہے۔ تو خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ معافی مانگ لو، ریلیشن شپ جس کے ساتھ کلوز ہوتی ہے بولنا چالنا ہو جاتا ہے، دوستوں میں فرینڈ سرکل میں بولنا چالنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو رائے کا پہاڑ نہیں بنانے کا۔ ہمارے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ یار ہم دو دوست ہیں اور ہمارا جھگڑا بہت ہوتا رہتا ہے، تو کہا کہ تمہارا جھگڑا ہوتا ہے؟ کہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ اچھا پھر جھگڑا ہو جانے کے بعد پھر ایک ہو جاتے ہو؟ کہاں اور ایک ہو جاتے ہیں کہ تو تمہاری ریئل دوستی ہے، ریئل دوستی ہے، جھگڑا بھی نہ ہو وہ بھی دوستی نہیں ہے، سرما سرمی ہے۔ دوستی میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، بولنا چلنا بھی ہوتا ہے، اور پھر دونوں مل جاتے ہیں۔ حضرت حافظ ضامن شہید نے یہ مثال بتائی کہ جیسے درخت ہوتے ہیں، ہوا آتی ہے تو وہ دو درخت ایسے ٹکراتے ہیں، پھر ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ درخت اپنی جگہ پہ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے دوستانہ ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے دل کے اندر بٹھا کے رکھنا، دماغ کے اندر اس کو بٹھا کے رکھنا، اور ایسی برکت والی راتوں کی برکتوں سے محروم ہو جانا
اسی طرح جو ہے رشتہ داریوں کے اندر کچھ انبن ہو جاتی ہے تو یہ بہانہ ہوتا ہے، اس بہانے سے دعا سلام کر لینے، اور پہل اپنے کرنے کی وہ کرے کہ نہ کرے، اپنے اللہ کے لیے پہل کرنے کی، اس میں کوئی ویلیو ڈاؤن نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں سمجھنے کا کہ یار میرا ویلیو ڈاؤن ہو جائے گا میں معافی مانگوں گا تو۔ بھائی کے ساتھ انبن ہو گئی، فون گھماؤ، اور اگر باہر ہے تو یہاں ہے، آپ آسانی سے اس کے گھر جا سکتے ہو تو گھر جا کے دعا سلام کر کے مصافحہ معانقہ کر کے آ جاؤ، اور اگر پردیش میں ہے تو فون گھما کر دعا سلام کر لو کہ بھائی بولا چلا معاف کرنا، دیکھو انشاءاللہ اپنے اب نئی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہر سال اللہ پاک موقع دیتے ہیں ہم کو ہمارے تعلقات کو صحیح کرنے کا، ہماری رشتہ داریوں کو صحیح کرنے کا۔ بزرگوں مجھے بہت یہ بات شرم آتی ہے کہ ہم ہر چیز میں سیلفش بن چکے ہیں، ایون نیکی کے کام میں بھی ہم اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرا فائدہ کیا، میرا فائدہ۔ کوئی بھی کام، ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے تو سب سے پہلے آدمی کے دماغ میں آتا ہے میرا فائدہ کیا۔ اتنا سیلفش۔ نیکی کے کام میں آدمی ایسا سوچ، ارے بھائی اللہ تم سے راضی ہو، اس سے بڑھ کے کوئی فائدہ ہے؟ آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا فیصلہ کرے، اس سے بڑھ کے کوئی فائدہ ہے؟ تو چند معمولی دنیا کے پیسوں کے اور دنیا کی چیزوں کے نفع کو کیا تلاش کرتے ہو اور اسے کیا اپنا فائدہ سمجھتے ہو؟ اس لیے اس کو جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، اور اللہ کے لیے معافی مانگ لو اور صلح صفائی کر لو۔ چاہے سامنے والا اپنے کردار پہ رہے وہ جانے، لیکن آپ اپنا کردار بتاؤ، آپ اپنا سینہ اس کو بتاؤ کہ دیکھو میرا دل کتنا وسیع ہے، تم نے میرا کتنا انسلٹ کیا تھا، فیملی انسلٹ کیا تھا، سوشل انسلٹ کیا تھا میرا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ عزت دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھو، کوئی بھی آپ کا سوشل انسلٹ کرے، فیملی انسلٹ کرے، پروفیشنل انسلٹ کرے تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا کہ یار میرا تو انسلٹ ہوتا رہتا ہے۔ ارے اللہ کے یہاں انسلٹ نہ ہو، بس اسی کا سوچو۔ انسانوں کی انسلٹ کیا ہے اور انسانوں کا جو ہے رسپیکٹ کیا ہے، انسانوں کی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج جو تمہاری تعریف کر رہا ہے کل کو وہ تمہاری برائی کرے گا، کچھ ایسا ہو گیا تھا۔ اور آج جو تمہاری برائی کر رہا ہے جب تمہاری شخصیت اس کے سامنے کھل کے آئے گی، تمہارا بیو اور تمہارا اندر کا جذبہ جب اس کے لیے سامنے آئے گا تو وہ لوگوں کے سامنے کان پکڑے گا کہ یار یہ تو آدمی ہے یار، اس کے پیچھے تو میں کتنا برا بولتا تھا لیکن دیکھ کیسا نکلا یہ تو انسان کا کوئی، کیونکہ انسان کی عقل اتنی مکمل ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات، اگر اس رات میں آپ گولڈن چانس اللہ کی طرف سے لینا چاہتے ہیں تو میری ایک معمولی سی ریکویسٹ آپ ایکسپٹ کر لو، اللہ آپ کا بھلا کرے گا اور میرا بھی اللہ بھلا کرے گا۔ اتنی ریکویسٹ آپ کہ اگر آپ کا کسی کے بھی ساتھ کوئی بھی مومن بندہ، مومنہ بندی کوئی بھی ہے اور ریلیٹیو ہے تو بہت زیادہ، ان کے ساتھ آپ صلح صفائی کر لو اور بول چال شروع کر دو۔ اگر بول چال نہیں ہے بول چال شروع کر دو، اور اگر آپ کا کنڈیشن ہے تو کچھ اس کو دے دکھا کر اس کا دل خوش کر دو، اور دل خوش کر کے پھر اچھے سے، تاکہ اس رات کی برکت سے محروم نہ ہو جائیں۔ میرا مقصد سمجھو آپ میں کیا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس رات میں ایسا ہی انبن رکھا، ایسا ہی انبن بھائی بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، سسر کے ساتھ، ساس کے ساتھ، سالی کے ساتھ، سالے کے ساتھ، یہ سارے رشتے، تو ان رشتوں میں سے اگر کسی رشتے کے ساتھ آپ نے اس طرح کی گڑبڑی رکھی ہے تو اللہ رب العزت کا تو کیا بگڑے گا، اللہ تو فرشتے کو کہیں گے کہ اس کی فائل ہٹاؤ، اس کو ہٹا دو، فرشتہ وہ فائل ہٹا کے رکھ دے گا، اب آئندہ 15 شعبان پہ کیس چلا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلی بات جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمائی، الا الشحناء یغفر لکل مومن الا الشحناء، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔
دوسری چیز مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب کا عادی۔ دیکھو میں میرے لفظوں پر آپ غور کرنا، میں جو بول رہا ہوں، شراب کا عادی۔ ایک آدمی پہلے شرابی تھا، توبہ کر لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی وقت کسی دوست نے بدماشی کر کے پلا دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ محروم وہ رہتا ہے جسے لت پڑی ہوئی ہے، عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو، بہت اچھی طرح سے میری بات سنو میرے نوجوان بھائیو، شراب مطلب شراب نہیں، کوئی بھی نشے والی چیز، کوئی بھی چیز جو آپ کو نشہ چڑھاتا ہے، کوئی بھی چیز۔ شراب کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرنک آپ جو کرتے ہیں وہی، کوئی بھی، چاہے گانجا ہو، چاہے کوئی اس طرح کا پردارتھ ہو جس کو لینے سے آدمی نشے میں آ جاتا ہے، جیسے برسٹول میں ہوتا ہے، انجیکشن میں ہوتا ہے، یا کسی اور چیز کے اندر ہوتا ہے، آدمی اس کو لے کر، جیسے ہمارے نوجوان بھائیوں کو اگرچہ جو ہے بعض مرتبہ یہ ہم فلیور والے جو چیزیں لیتے ہیں یہ جائز درجے کی ہوتی ہے، لیکن شیطان اس راستے سے دوسری طرف لے جاتا ہے۔ یہ فلیور والے جو ہیں اس کو آپ لیتے ہیں، وہ جائز تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے شادی ہوتی ہے یا کوئی اور فنکشن ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان بھائی تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی چیز، یہ پہلا اسٹیپ ہے، اور شیطان آپ کو دوسرے اسٹیپ پر لے جائے گا، پھر تیسرے اسٹیپ پر لے جائے گا، اور اس طرح آپ کو شراب کی ہیبٹ ڈالے گا۔ کبھی بھی یاد رکھو میری یہ بات، آپ کے دل و دماغ میں بٹھا لو، ایک دم کبھی بھی شیطان آپ کو شرابی نہیں بنائے گا، کبھی نہیں بنائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ جماعتوں میں جاتا ہے، یہ مسجدہ جماعت میں بیٹھتا ہے، یہ بیانات سنتا ہے، یہ مسجد کا عادی ہے، یہ کیسے شرابی بنے گا؟ وہ شرابی بنے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اس لیے بھائیوں، نشے والی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اگر آدمی نشے والی چیز سے پرہیز نہیں کرتا تو اس رات کے اندر آدمی مغفرت سے محروم۔ اور دوسری بات بتاؤں، اللہ معاف کرے مجھے، آپ کو سب کو، بہت ڈینجر بات ہے لیکن آپ کو سننی پڑے گی اور دماغ میں بٹھانی پڑے گی۔ اگر نشے والا آدمی ہے تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی دنیا سے بغیر کلمے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، بھائیوں، کوشش کرو اس بات کی کہ یہ عادت، بری عادت جس سے آپ کی ہیلتھ کا نقصان ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے انجورز ٹو ہیلتھ، سگریٹ اسموکنگ انجورز ٹو ہیلتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی ہمارا نوجوان اسموکنگ کرتا ہے۔ تمباکو پر لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پوڑیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ پر انجوائز ٹو ہیلتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی ہم لوگ نشے میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ نہ ڈاکٹر کی سنتے، نہ فیملی کے ہیڈ ممبر کی سنتے ہیں، نہ استاد کی، نہ مولانا کی، نہ کسی کی۔ ہم اگر سنتے ہیں تو باس اپنا شیطان اور اپنا نفس جو دل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی ہم سنتے ہیں کہ بھائی نفس ہمارا سب سے بڑا باس ہے، ہم تو اس کی سنیں گے۔ نوجوانوں، ایسا دماغ مت رکھو، اپنے بڑوں کے سننے کے عادی بنو۔ اگر آپ اپنے فیوچر کو روشن بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بڑوں کی بات سننے کے عادی بنو، اپنا مزاج بناؤ، ایکسیپٹیبل مزاج بناؤ، کہ تمہیں جو کہا جائے اسے آپ ایکسیپٹ کرنے والے بنو۔ تو یہ چیز کہ آدمی نشے کے حالت میں ہوتا ہے یا نشے کا عادی ہوتا ہے تو اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور بھی حدیثوں میں بہت سارے حضرات بتائے گئے ہیں، تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ برکت والی، عظمت والی رات جو آ رہی ہے، وہ رات ویسے بھی تو گزر جائے گی، لیکن کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، نفل نماز میں، انڈیویجولی آدمی کو عبادت کرنے کی ہے۔ اجتماعی ٹولے ٹولے گریڈنگ کی شکل کے اندر مسجدوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، جو ہمارے یہاں ہمارے نوجوانوں کو عادت ہے
گریڈنگ کی، سوشل گریڈنگ جو ہوتا ہے کہ ہوٹلوں کے اندر، بازاروں کے اندر بائکیں لے کر کے جو اسٹیشن سے لے کر کے بائی پاس سے لے کر اسٹیشن، اور یہ جو ایک ریس والی جو ہوتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ رات میں نہیں ہے. آپ انڈیویجولی اپنے اعتبار سے عشاء کی نماز پڑھ کے یا تو مسجد میں یا تو اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ پر، لیکن انڈیویجولی آپ جو ہے عبادت کریں، یہ اس رات کا حق ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اس رات کی عظمت اور برکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.